یعقوب اور اس کی ماں بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ گزشتہ 25 سال سے اس کے دادا کا تعلق یہودیوں کی خفیہ تنظیم ہگانا سے رہا تھا، اور اب بھی اسی نے بھارت سے اسی تنظیم کے حکم پر اسرائیل کی طرف سفر کیا تھا۔ بھارت میں دوران قیام بھی وہ تنظیم کے حکم پر بھارت میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ دنیا کے نزدیک تو تب بھارت کا شمار ان ممالک میں ہوتا تھا جنہوں نے اس ناجائز ملک کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اسحاق جانتا تھا کہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات کبھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ صرف عرب ممالک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھارت نے ان دنوں اسرائیل سے باقاعدہ سفارتی تعلقات استوار نہیں کیے تھے، جبکہ دونوں کے درمیان ہمیشہ سے مضبوط خفیہ تعلقات رہے تھے اور اسرائیل نے ہر موقع پر بھارت کی مدد کی تھی۔ تعلقات بحال ہونے کے بعد تو سارے پردے ہی اٹھ گئے تھے۔ اسکول سے کالج کی زندگی میں قدم رکھتے ہی اس کی تربیت غیر محسوس انداز میں شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تک یعقوب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا انتخاب موساد کے لیے ہو چکا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مارشل آرٹس میں اس کی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے اس کے انسٹرکٹر اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس نے اسکول لائف میں تل ابیب کا سب سے بڑا ایوارڈ حاصل کر لیا تھا۔ خود اس کی دلچسپی بھی اب مارشل آرٹس میں روز بروز بڑھنے لگی تھی۔ اسے دوران تربیت ایسی فلمیں دکھائی جاتی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کا خون کچھ زیادہ ہی جوش مارنے لگتا تھا۔ زندگی نے جیسے ایک دم اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ نامحسوس انداز سے اس کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زبردست بت تیار کیا جا رہا تھا۔ کالج کے تیسرے سال میں داخل ہونے تک ہر یہودی کی طرح وہ اس بات کا دل و دماغ سے قائل ہو چکا تھا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور اللہ کی پسندیدہ ترین قوم کا قابل فخر سپوت ہے، جسے ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے عظیم یہودی مملکت کے قیام کا خواب مکمل کرنا ہے۔ اس خواب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں۔ مسلمان ان کے سب سے بڑے اور ازلی ابدی دشمن ہیں۔ اگر اس نے مسلمانوں کو نہ مارا تو وہ اسے مار دیں گے، کیونکہ قانون فطرت کے مطابق ان دونوں میں سے کسی ایک نے ضرور مرنا ہے۔ یہ فلسفہ اس کے دل و دماغ میں راسخ ہوتا جا رہا تھا۔ بھارت سے آنے والے یہودی کنبوں کو ایک دوسرے کے نزدیک ایک منصوبے کے تحت بسایا گیا تھا کہ وہ اندر سے اپنی مادری زبان کو نہ بھولیں، اور جب وقت آئے تو ان کی اس اضافی قابلیت کو بھی اپنے عظیم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کرنے تک وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ انگریزی، عبرانی اور عربی پر عبور حاصل کر چکا تھا۔ 4 زبانیں وہ اس روانی سے بولتا کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ اس درمیان اسے کالج کی طرف سے یورپ اور امریکہ کی 4 مختلف مواقع پر سیر کروائی گئی تھی۔ اسرائیل حکومت نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ اب اپنے والدین کا نہیں، مملکت کا بیٹا تھا۔ وہی کیا، ہر اسرائیلی نوجوان لڑکا اور لڑکی اسرائیل کے بیٹے بیٹیاں تھے۔ انہوں نے اپنی عسکری تربیت ہی مکمل نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کی فوج کا باقاعدہ حصہ تھے۔ ہر اسرائیلی شہری اپنے ملک کی فوج کا سپاہی تھا۔ انہیں لازمی فوجی سروس کرنی پڑتی تھی، اور ایمرجنسی کی صورت میں ہر اسرائیلی فوجی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد اسے ایک روز تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں لے جایا گیا، جہاں اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اب وہ اسرائیل کی مایہ ناز انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ممبر بن چکا ہے۔ اس کی خودآگاہ صلاحیتوں کی وجہ سے اسے اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ موساد کے آفس میں قدم رکھنے کے بعد کوئی بھی اسرائیلی شہری اپنے آپ پر فخر کرنے لگتا تھا، کیونکہ موساد سے متعلق ہر اسرائیلی کے ذہن میں بچپن ہی سے ایک خاص قسم کا تاثر قائم ہو جاتا تھا۔ اس تنظیم کے ہر ممبر کو ریاست کے ہر شعبہ زندگی میں بے پناہ احترام اور منزلت دی جاتی تھی، اور اسے غیر معمولی انسان سمجھا جاتا تھا۔ موساد میں داخلے پر اسے سب سے پہلا حکم یہ ملا تھا کہ اس کی شناخت اس کی موت تک قائم رہے گی۔ موساد کا کوئی ملازم مرنے کے بعد بھی اپنی شناخت سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔
انہیں ہمیشہ کسی اور کور میں زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ یعصوب پریز کا تقرر ہی باقاعدہ اور سرکاری طور پر تو کمپیوٹر سائنس انجینئر کی حیثیت سے ہو رہا تھا، اور اسے تل ابیب کے ایک کمپیوٹر ریسرچ سینٹر میں بطور آفیسر تعینات کیا گیا تھا۔ اس بات کا علم اسرائیل کے بہت سے سرکاری اداروں اور عمائدین سلطنت کو بھی نہیں تھا کہ یہ ریسرچ سینٹر دراصل موساد کا ایک ذیلی دفتر تھا۔ صرف ملک کی چند مقتدر شخصیات کو ہی اس بات کا علم تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ گریجویشن کے دوران اس کا دادا مر گیا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے یعصوب کو ایک روز اعتماد میں لے کر بتایا تھا کہ وہ ہگانہ کا ممبر ہے، اور اب اسے عظیم یہودی مملکت کے قیام کے لیے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کا دادا دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے ایسے قصے یعصوب کو سنایا کرتا تھا جنہیں سن کر اکثر اس کا خون کھولنے لگتا اور اس کا جی چاہتا کہ ابھی جائے اور ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس کے دادا نے لڑکپن ہی سے یعصوب کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ دنیا کی اس عظیم اور خدائی مقرب قوم پر محض حسد کے جذبے سے ساری دنیا کی دیگر اقوام نے بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں، اور اب انہیں گن گن کر ان مظالم کا بدلہ چکانا ہے۔ بستر مرگ پر اس نے یعصوب سے کہا تھا کہ اسے ایک اہم خدمت کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے، اور زندگی میں جب بھی اسے اس خدمت کے لیے بلایا جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنے تن من سے اس کام پر جٹ جائے۔ یعصوب کا دادا اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوا۔ اس کی موت پر اس کے ایسے ایسے ساتھی اس کے جنازے پر آئے تھے جنہیں اس کی ماں نے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ گو کہ اب تک یہ بات یعصوب کے ذہن میں بھی راسخ ہو چکی تھی کہ رازداری ہی اس معاشرے کا ترہ امتیاز ہے۔ اگر آج اسرائیل عظیم ہے تو اس کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک اہم وجہ ان کی رازداری کی عادت ہے۔ اس کی موت کے بعد ہی ایک روز ایک سرکاری گاڑی ان کے گھر آئی اور اس کی ماں کو ایک فائل تھما کر وہ باہر چلے گئے۔ اس فائل میں ایک سرٹیفکیٹ اس کے دادا کی عظیم صہیونی خدمات کے عوض حکومت کی طرف سے دیا گیا موجود تھا، ایک خطی رقم کا چیک اور کچھ ٹائپ شدہ کاغذات جن کے ذریعے اس کے دادا کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ریاست کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے تک یعصوب مکمل یہودی بن چکا تھا، لیکن ایک بات کی سمجھ اسے کبھی نہیں آ سکی کہ آخر وہ ابھی تک اسلم اور عارفہ کو کیوں نہیں بھلا پایا۔ آخر اس کا دل بار بار ان سے ملنے، ان کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار کیوں ہے۔ یہ ہے ضیائی اور اس کا نام قریشی ہے۔ چوہان نے اس کی طرف 2 تصویریں بڑھائیں۔ یعصوب نے دونوں تصویروں کو غور سے دیکھا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گئیں۔ اب وہ تصویریں مرتے دم تک اس کے برین کمپیوٹر میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ یس، اس نے تصویریں دیکھنے کے بعد چوہان کی طرف بڑھاتے ہوئے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ ان 2 گدھوں پر ہم آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں۔ ضیائی یوں تو ایک فرم میں مینیجر ہے، لیکن کراچی کی ہائی سوسائٹی میں اسے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی رسائی کراچی سے اسلام آباد تک حکومتی ایوانوں میں ہے۔ کسی بھی طلب پر رسد فراہم کرنا اس کا دھندا ہے، اور بیوروکریسی کے اندر دور تک یہ شخص گھسا ہوا ہے، ان کے گھروں تک بلکہ اکثر کے بیڈ رومز تک۔ اصل میں یہی ہمارا مضبوط سورس ہے، جس کے کندھوں پر سوار ہو کر تم ہر حساس جگہ تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ ضیائی کی کمزوری دولت ہے اور کچھ نہیں۔ یہ شخص عورت یا شباب سے قابو آنے والا نہیں، البتہ اسے دنیا کے مختلف بینکوں اور مختلف کرنسیوں میں دولت کے انبار لگانے کا بہت شوق ہے۔ کمال کا چرب زبان، بلا کا مکار اور انتہائی محتاط۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے گزشتہ 10 سال سے ہمارا رابطہ اس سے قائم ہے، ورنہ تو ہمارا اصول ہے کہ کام نکالنے کے بعد رابطہ ختم کر دو۔ چوہان نے رک کر سگریٹ سلگایا۔ یعصوب نے صرف اس پر اکتفا کیا۔ مسٹر یعصوب، ہمارا دوسرا اہم سورس قریشی ہے۔ قریشی کا ہمارے ساتھ گزشتہ 6 برس کا ساتھ ہے، مقامی سیاسی تنظیم کا سرگرم لیڈر اور بہترین دہشت گرد۔ اس شخص کی ایک بات مجھے بے حد پسند ہے کہ زندگی میں اپنا ایک سٹیٹس بنانے کے باوجود ابھی تک وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہی پسند کرتا ہے۔ اس شخص نے ہمیں درجنوں ایجنٹ دیے ہیں، ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ زندہ ہیں۔
وہ سب لوگ کسی نہ کسی حیثیت میں ہمارے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن قریشی نے اپنے کام میں کبھی ساجھیداری نہیں کی۔ آج بھی وہ، جب کہ وہ شہر کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، اپنے ہاتھ سے بم لگاتا ہے۔ شاید اس کی یہی عادت ابھی تک اس کی زندگی کی ضمانت بنی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتا۔ چوہان نے دونوں کا تعارف مکمل کروا دیا۔ اب وہ نقشوں کی مدد سے اسے پاکستان کے ایٹمی مراکز کی تفصیلات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یسوع بڑی توجہ سے نقشوں پر نظریں جمائے۔ کبھی کبھی چوہان کو بھی دیکھ لیتا، جو اب بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ چوہان کے سمجھانے کے انداز سے اسے اب کچھ الجھن سی ہونے لگی تھی۔ وہ تو اسے یوں سمجھ رہا تھا جیسے یسوع کوئی عام قسم کا انٹیلیجنس ایجنٹ ہے۔ کیا اس گدھے کو میری اصلیت کا علم نہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور پھر خود ہی اسے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ عین ممکن ہے موہن نے اسے نامکمل معلومات دی ہوں۔ اس بات کا علم تو موہن کو بھی نہیں تھا کہ وہ کیٹسا ہے، وہ بھی اسے موساد کا ایک عام سا ایجنٹ ہی سمجھ رہا تھا۔ چوہان کی بریفنگ کے انداز سے اسے اپنا اکیڈمی کا ابتدائی دور یاد آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس روز جب وہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر گھر پہنچا تو ایک فون اس کی ماں نے اٹینڈ کیا تھا۔ دادا کو مرے 10-12 روز ہی ہوئے تھے، اور اس کی آخری باتیں اکثر یسوع کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھیں۔ ابھی تک اسے علم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے اسٹیٹ نے کس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کالج لائف کے دوران اس نے دوسرے اسرائیلی نوجوانوں کی طرح 2 سال فوجی خدمات میں ضرور گزارے تھے۔ اس دوران اسے روزانہ اپنا کچھ وقت باقاعدہ فوج کے ساتھ گزارنا پڑتا تھا، اور فوج کے مکمل ڈسپلن کو بھی اپنانا ہوتا تھا۔ تمہارے لیے فون ہے، اس کی ماں نے ریسیور میز پر رکھ کر کچن کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے کہہ کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ میں تمہارا دوست بول رہا ہوں، امید ہے تم مجھے بھولے نہیں ہوگے۔ اسے اپنے کالج کے ابتدائی زمانے کے انسٹرکٹر کی جانی پہچانی آواز سنائی دی، جو ایک روز اچانک ہی اپنا تبادلہ دوسرے شہر میں کروا کر چلا گیا تھا۔ اوہ نو سر، آپ تو ایسے گئے کہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے قدرے خوشی اور جوش بھرے جذبات سے کہا۔ دونوں کچھ دیر کالج کی یادیں ہی تازہ کرتے رہے۔ پھر اچانک ہی اس کے انسٹرکٹر نے اسے اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں شام کو چائے کے لیے دعوت دی۔ ضرور سر، اس نے خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ شام کو مقررہ وقت پر وہ اس مخصوص ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا جہاں کالج کے زمانے میں اکثر وہ لوگ جایا کرتے تھے۔ جہاں سب کچھ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ کونے کی ایک میز پر انسٹرکٹر پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ یسوع کی شکل پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھ کر یسوع سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے خود ہی یسوع کی فیورٹ ڈش کا آرڈر دیا اور اب اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ یسوع اسے بڑے جوش و خروش سے اپنے ماضی، خصوصاً فوج میں سروس کے واقعات سنا رہا تھا۔ اس نے انسٹرکٹر کو بتایا کہ اسے بطور خاص فوج میں SSG کورس کروایا گیا، جو ہزاروں میں سے ایک نوجوان کو کروایا جاتا ہے۔ ویل ڈن، انسٹرکٹر نے بظاہر بے ساختگی سے کہا۔ یسوع اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اسے ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق ہی یہ تربیت دی گئی تھی۔ وہ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ گزشتہ 10 سال سے اسے بے خبر رکھ کر ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور اب اس مقصد کو پورا کروانے کا وقت آ گیا تھا۔ اب تک دراصل وہ زیر تربیت ہی تھا۔ دونوں ماضی کے دور سے متعلق کچھ باتیں کرتے رہے، جس کے بعد انسٹرکٹر نے آمد برسر مطلب پر آتے ہوئے اسے کہا، تمہیں شاید تمہارے دادا نے بتایا ہو کہ تمہارا انتخاب ایک عظیم خدمت کے لیے کیا جا چکا ہے۔ یس سر، انہوں نے کچھ کہا تو تھا۔ یسوع نے اس بات میں سر ہلایا، اور انسٹرکٹر نے اسے بتا دیا کہ وہ بہت جلد موساد سے انٹرویو کرنے جا رہا ہے۔ اس نے اگلے روز اسے گھر سے باہر ملنے کا وقت لیا، جہاں انسٹرکٹر ایک جیپ کے ساتھ موجود تھا۔ یسوع کے بیٹھتے ہی جیپ چل پڑی۔ تل ابیب کے مضافات میں شالشٹ بیس پر جیپ رک گئی۔ اسے بیس کے ایک ملحقہ آفس میں لے جایا گیا، جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی واحد میز کے ایک کونے پر ادھیڑ عمر کا ایک شخص اپنے سامنے فائل رکھے اس کا منتظر تھا۔ تمہارا نام ملک کی عظیم خدمات کے لیے ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں رہا ہے۔ تمہاری تربیت اس نہج پر کی گئی ہے
کیا تم موساد کی فیملی کا ممبر بننا پسند کرو گے؟ اس نے بغیر لگی لپٹی کے فوراً ہی براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال داغ دیا۔ کیوں نہیں جناب؟ یعقوب نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موساد کے فیملی ممبر کی کیا معاشرتی حیثیت ہے۔ زندگی کی ہر آسائش اس کے گھر کی باندھی بن جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے تمہیں بہرحال ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں، لیکن روایت کا احترام بھی ضروری ہے، بوڑھے یہودی نے کہا۔ میں حاضر ہوں سر، آپ کوئی بھی امتحان لے سکتے ہیں، دوبارہ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، بوڑھے نے کہا، اور یعقوب اپنی ایڑیوں پر ہی دوسری طرف گھوم گیا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اسے یہاں صرف 2 سوالات کے جوابات دینے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ضرور اس میں بھی کوئی بھید ہوگا جسے جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 2 روز بعد اسے تل ابیب ہی کے ایک علاقے ہرزلیہ میں طلب کیا گیا۔ یہ خوبصورت اپارٹمنٹ تھا جو بظاہر ماڈرن آبادی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کی اصلیت کا علم شاید یہاں کے مکینوں کو کم از کم نہیں تھا۔ یہاں پھر ایک چھوٹے کمرے میں اسے اکیلے بیٹھنا پڑا۔ کمرے میں صرف ایک میز اور ایک کرسی تھی، البتہ کونے میں ایک کرسی ضرور موجود تھی۔ جو لڑکی اسے دروازہ دستک دے کر کھولنے پر یہاں چھوڑ گئی تھی، اس نے یعقوب کی شناخت بھی دریافت کرنے کا تردد نہیں کیا تھا۔ چونکہ اس طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا تھا، اس لیے یعقوب نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ 20 منٹ تک وہ کمرے میں ہمنکوں کی طرح منہ لٹکائے بیٹھا رہا۔ ایک بات اس کے ذہن میں موجود ہی تھی کہ کسی نہ کسی کونے میں لگا کوئی خفیہ کیمرہ اس کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو بالکل نارمل رکھا اور کسی بے چینی کا اظہار نہیں کیا۔ اچانک ہی ٹھک سے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اس کے سامنے کچھ کاغذات اور ایک قلم رکھ دیا۔ وہ بھی یعقوب سے کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گیا۔ اس نے خود ہی کاغذ قلم اٹھایا۔ ایک چھپا ہوا سوال نامہ اس کے سامنے دھرا تھا، جس پر انسانی نفسیات سے متعلق درجنوں سوالات موجود تھے، جن کے جوابات اسے کہیں نقطہ لگا کر، کہیں اوکے اور کہیں کاٹ کر لکھنے تھے۔ اس سوال نامے کے ذریعے ہر سوال کے 3 ممکنہ جواب لکھ کر ہر جواب سے متعلق اس کی رائے دریافت کی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے جوابات مکمل کر کے میز پر رکھے، دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جو کاغذات لے کر آیا تھا، قلم سمیت تمام کاغذات اٹھا کر واپس لے گیا۔ یہ آغاز تھا۔ ہر تیسرے دن اسے مختلف فوجی نوعیت کے علاقہ میں طلب کیا جاتا اور ایسے ہی کاغذات کا پلندہ تھما کر اس کے جوابات حاصل کرنے کے بعد رخصت کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ 3 ماہ جاری رہا۔ اس دوران وہی بوڑھا جس نے اپنا تعارف گوریان کے نام سے کروایا تھا، اس سے تل ابیب کے سکالا کیفے میں ملاقاتیں کرتا رہا۔